جی آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ صرف 3 نمازوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، 5 نمازیں تو فرض ہے ہی نہیں، اس کا کیا آنسر دیں اب؟ ٹھیک ہے، آپ کی غالباً کسی شیعہ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ نمازیں جو ہیں وہ تو صرف 3 ہی کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، تو اب 5 نمازیں ہم کہاں سے ثابت کریں؟ اس طرح کی باتیں آپ نے لکھ کے بھیجی ہیں۔ تو اس کا مین چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں نا تو سورہ اسراء کے اندر یا روم اور دیگر صورتوں کے اندر جہاں پہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے آتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ ودلوک الشمس، اس طرح کی آیات ہیں، تو اس کے اندر بھی نمازوں کے حوالے سے یہ نہیں آتا کہ آپ نے 3 ٹائم نماز پڑھنی ہے، یا پھر دلوک الشمس سے مراد جو ہے کہ اس کے اندر ایک نماز ہوگی یا 2 نمازیں ہوں گی، یا پھر جہاں پہ فجر کا لفظ آ رہا ہے وہاں پہ صرف ایک نماز ہوگی یا تہجد بھی ہوگی، وہاں پہ کوئی اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا، صرف اور صرف یہ بیان آ رہا ہے ان آیات کے اندر کہ آپ نے جو ہے سورج نکلے گا تو اس کے بعد بھی آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈھلتے ہوئے تک بھی، اس کے درمیان میں بھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور فجر کے ٹائم بھی اس طرح کی باتیں ان میں آ رہی ہیں، اس میں یہ نمازوں کے اوقات کا ذکر نہیں ہے، وہ جنرلی آپ کے دن اور رات کو بتایا گیا کہ آپ نے دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، دن میں بھی کرنا ہے اور رات کے اندر بھی کرنا ہے، اور رات کے حوالے سے بھی جہاں پہ تہجد کا الفاظ آتے ہیں قرآن پاک کے اندر اسی طریقے سے، تو وہاں پہ بھی اس چیز کی صراحت نہیں ہے کہ اس کا جو ہے ایگزیکٹ ٹائم کس طریقے سے آپ لوگ مینیج کریں گے۔ بعد میں پھر قرآن پاک کو پریکٹیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا، وہ بعد میں پھر صحابہ اہل بیت نے اس کا بیان کیا، وہ پھر ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پھر ان احادیث کی طرف جانا پڑتا ہے جس کے اندر لوگوں نے سفر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس میں کیسی نماز تھی، یا دیگر اوقات کے اندر کیسے نمازیں تھی۔ تو آپ نے یہ کہا نا کہ 3 نمازیں تھی، تو ایسی بات نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، دونوں کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، دونوں کا جمہوری مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ امت کا اجماع ہے اس کے اوپر، پوری امت جمع ہے اس کے اوپر، جاہل شیعہ کو نکال کے، جو شیعہ علماء ہیں ان سے آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں ہمارے اس قول کی کہ نمازیں 5 ہی ہیں، ٹھیک ہے، اختلاف صرف اس چیز کا ہے امت کے اندر یا شیعہ اور سنی کے اندر کہ کیا نمازیں جمع کر کے پڑھنا افضل ہے یا پھر علیحدہ علیحدہ پڑھنا، جمع کے اندر بھی جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کو جمع کرنا یا مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا یہ افضل ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں، کیا دائمی سنت ہے یا پھر سمجھ لیجئے سفر میں کیا، سفر کے علاوہ بھی کیا یا نہیں کیا، تو یہ ہو گئی اختلافی بات، لیکن یہ جمہوری فیصلہ ہے پوری امت کا کہ نمازیں 5 ہی فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کہیں گے ہم شیعہ کتب کے بھی آپ کو ریفرنسز دے دیں گے، شیعہ کتب کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی کتاب جس کو شیعہ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو یا لڑکیوں کو جہیز کے اندر دیتے ہیں، جس طرح آپ قرآن دیتے ہیں نا بچیوں کو ایک، تو وہ اگر قرآن دیتے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ماضی کے اندر، آپ تو پتہ نہیں کیسے ناچنے گانے والے شیعہ ہیں یا کیسے ہیں، تو لیکن پہلے جو شیعہ ہوتے تھے نا ان کے اندر نیک شیعہ لوگ اپنی بچیوں کو نہج البلاغہ دیا کرتے تھے، جو جس کے اندر حضرت علی کے خطبات ہیں، ارشادات ہیں، مکتوبات ہیں، ٹھیک ہے، آرڈرز ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے وہ کتاب حضرت علی کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت زبردست مکتوب ہے جو حضرت علی جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد اپنے گورنروں کو یا اپنے علاقوں کے اندر خط لکھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر 5 علیحدہ علیحدہ وقت کی نمازوں کا انہوں نے ان کو آرڈر دیا کہ آپ نے فجر کا پڑھانی ہے، ظہر کا پڑھانی ہے، عصر کا پڑھانی ہے، مغرب کا پڑھانی ہے، عشاء کا پڑھانی، 5 نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھانے کا وقت بتایا، ٹھیک ہے۔ وہ ریفرنس، وہ مکتوب نمبر آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، اس پہ باقاعدہ ہم نے ایک دفعہ کسی ویڈیو کے اندر وہ مکتوب ڈسپلے بھی کرایا تھا شیعہ کتاب نہج البلاغہ سے۔ یہ تو ہو گیا 5 وقت کی نماز شیعہ سنی کے ہاں اجماعی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ 2 جو ہیں وہ اکٹھی پڑھنی ہے یا علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی آگے ہم چل کے بتائیں گے کہ یہ علیحدہ علیحدہ یا اکٹھی پڑھنے کے معاملے میں پھٹا کیسے ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا 5 نمازوں کا آپ نے پوچھا نا 5 نمازیں کہاں پہ، تو 5 نمازوں کا ذکر جو ہے نا وہ ایک تو قرآن پاک کی انہی آیات کی سے ہی استدلال اہل سنت نکالتے ہیں جن کے اندر آپ 3 وقتوں کا کہتے ہیں، ہم اس کو 5 اوقات کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ 3 اوقات ہیں، دن، دوپہر، شام یا رات،
اور فجر، یہ پانچوں ہم علیحدہ علیحدہ ان اوقات کو کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب مثال ہے کسی نے کہہ دیا کہ سورج نکلنے کے بعد کی نمازیں، تو اس کے اندر ڈوبنے تک جو ہے ظہر اثر آ جائے گی، پھر مغرب آ جائے گی، پھر آگے سے عشاء آ جائے گی، ٹھیک ہے. تو پھر آگے فجر. وہ اس طریقے سے ہم ان آیات کی جو ہے وہ یہ اس طریقے سے انٹرپریٹیشن لیتے ہیں. لیکن جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک سبق پڑھا ہوا ہے کہ جناب نمازیں 3 ہیں، حالانکہ ان کے علماء بھی مانتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جناب وہ اکٹھی پڑھنی ہے یا پھر علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. صرف وہ فرق ہے. امت میں 5 نمازوں کے اوپر کوئی رولا ہی نہیں تھا، نہ آج ہے نہ پہلے تھا. ہاں جاہل شیعہ جو ہوں گے آج کے زمانے کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں 3 نمازیں، ہم نے 3 ٹائم کے اوپر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ صرف جاہل شیعوں کا ہے. علماء جو شیعہ کے ہیں وہ آج بھی، ہم آپ کو شیعہ کے اقوال دکھا سکتے ہیں جس کے اندر وہ 5 نمازوں کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور کئی شیعہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے آسانی کے لیے ہے کہ آپ اکٹھی پڑھیں، نہیں تو آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں 5 نمازوں کو، ٹھیک ہے. ایسے اقوال بھی شیعہ کے کتب کے اندر ہم اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا شیعہ سنی کے اندر اجماعی بات. اب 5 نمازیں اہل سنت نے کہاں سے نکال لی؟ تو اہل سنت کی جو کتب احادیث ہیں اس میں کہیں آپ کو ایک بھی روایت ایسی نہیں ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا ہو کہ 5 نمازیں نہیں پڑھنی، آپ نے 3 نمازیں پڑھنی ہے یا 3 وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے، اور نمازیں جہاں اکٹھی کی ہیں اس کے بھی ثبوت ہم جو ہے وہ آپ کو بھی پیش کر دیں گے. پہلے ہم 5 نمازوں کے حوالے سے آپ کو ریفرنسز دے دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شیعہ کہ جی 5 نمازیں کہاں لکھی ہیں اہل سنت کی، تو وہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی 5 نمازیں لکھی ہوئی ہیں علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے. تو صحیح بخاری کے اندر دیکھ لیں، اگر 46 نمبر روایت جون سی ہے، اور مسلم کے اندر غالباً وہ 100 کے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے سوال پوچھا کہ میں کیا کروں اسلام کے حوالے سے. اس نے پوچھا نا اسلام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو آرڈر دیا یا بتایا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے. پھر اس نے کہا مزید اس کے علاوہ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پھر اس کے بعد کہا یا اس نے پوچھا کہ نفل جو ہے اس کے حوالے سے پوچھ لیا کہ باقی نفل، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا. پھر اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کا نبی علیہ السلام نے اس کو بتایا، ٹھیک ہے. پھر اس نے نفلی روزوں کے حوالے سے پوچھا تو اس کو بھی پھر بتایا کہ ایکسٹرا ہے، آپ نے اگر رکھنے ہوئے تو رکھ لیں. پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اور پھر اس نے زکوٰۃ کے بعد بھی کہا کہ مزید اگر مجھے صدقہ یا نفلی اس حوالے سے کرنا ہو انفاق، تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر چھوڑ دیا. اور پھر اس نے بندے نے اونچی صاحب بولا کہ جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں بڑھاؤں گا نہ اس میں کمی کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے اوپر فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ مراد پا گیا، یعنی یہ کامیاب ہو گیا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحیح بخاری کے اندر بھی یہ 46 نمبر اور مسلم میں 100 نمبر ریفرنس بھی آ گیا کہ 5 نمازوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے خود کیا. اسی طریقے سے اس سے متعلق کی روایت جو ہے بخاری کے اندر 2678 نمبر یا 637 میں بھی وہ امام بن سالبہ کا بھی نام آتا ہے. یہ غالباً وہی شخص تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی طریقے سے نمازوں کے حوالے سے، روزہ یا پھر زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا. تو اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے ان کو 5 نمازوں کا ہی بتایا. پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر جو ہے 349 نمبر، 3207، 3887، 3342، اس کے اوپر معراج کا جو سفر ہے نا، اس کے حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بتایا امت کو کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہیں. اسی طریقے سے پھر آگے دیکھیں، اگر صحیح بخاری کے اندر ہی 1395 کے اوپر، 1458، 4347 کے اوپر صحیح بخاری میں، تو اس میں بھی معاذ ابن جبل کو نبی علیہ السلام نے جس وقت یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا نا، یا پھر وہاں پہ زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے یا اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے گورنرشپ کے لیے بھیجا، تو وہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر کہا، تلقین کی، بتایا کہ پہلے آپ نے لوگوں کے اوپر اس طرح اسلام کس طرح پیش کرنا ہے. آپ نے ان کو پہلے شہادتین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پھر کلمہ شہادت کی طرف بتانا ہے، پھر میرے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے بتانا ہے، یا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے، یعنی شہادت، کلمہ شہادت جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب وہ یہ مان لیں، پھر ان کو آپ نے 5 نمازوں کا حکم دینا ہے، 5 نمازوں کی فرضیت کا بتانا ہے. پھر یہ بھی اگر مان لیں، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ کا معاملہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو بتانا ہے کہ یہ غریبوں سے کیا حصہ ہے آپ کے مالوں کے اندر، وہ امیروں سے لے کے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کا یہاں پہ بھی حکم دیا. صحیح مسلم کے اندر ہی اسی طریقے سے 223 کے اوپر یا پھر 552 کے اوپر بھی 5 نمازوں کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا مسلمانوں کو، یا بتایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے درمیان میں جو ہے نا
اگر آپ نے گناہ کبیرہ کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی گناہ صغیرہ جو ہیں یا پھر چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے ہیں. یعنی اگر آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. لیکن اصل پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ صحیح مسلم 223 کے اوپر بھی نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کا حکم امت کو دیا. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر 137 نمبر 1379 کے اوپر بھی صحیح مسلم کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو نمازیں پڑھانے کا بیان آتا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ گواہی دی گئی صحابی کی طرف سے یعنی عبادہ بن صامت کی طرف سے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے 5 نمازیں جو ہیں وہ پڑھائی. یا پھر غالباً یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس کے اندر عبادہ بن صامت کا غالباً ذکر آتا ہے. لیکن بہرحال 1379 کے اندر صحیح مسلم میں جبریل علیہ السلام کا 5 نمازیں نبی علیہ السلام کو پڑھانے کا ذکر آتا ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 5 وقت میں علیحدہ علیحدہ نمازیں نبی علیہ السلام کو پڑھا کے گئے. ٹھیک ہے. اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امت کے اوپر 5 نمازیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اوقات کے اندر فرض کی گئی. ٹھیک ہے. تو اب اسی طریقے سے اب ہم آگے چلتے ہیں آخری پوائنٹ کے اوپر کہ اب نمازیں جمع کرنے کا رولہ کیسے بن گیا. رولہ اس طریقے سے بنا کہ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے یہ بات بتائی جیسے ابن عباس کے حوالے سے مشہور ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا یعنی ظہر اثر کو بھی اور مغرب عشاء کو بھی اور بغیر کسی خوف کے بھی جمع کیا ہوا. ٹھیک ہے. یا بغیر کسی سفر یا معاملے کے وجہ سے بھی بغیر بھی جمع کیا. کسی نے پوچھا کیوں جمع کیا تو انہوں نے کہا امت کی آسانی کے لیے. اس سے پھر علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ کو آسانی لینی ہے کبھی آپ کو کوئی کام ہے کوئی اور ایشو ہے سفر ہے کوئی معاملہ ہے تو آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ظہر اثر کو مغرب عشاء کو علیحدہ علیحدہ آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ نہیں کریں گے آپ سارا دن نمازیں چھوڑی رکھیں اور سارے دن کی نمازیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. اور اس کا ثبوت واضح 2 مقامات کے اوپر نبی علیہ السلام کی لائف کے اندر بہت واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے. وہ کیسے ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی امت کی تعداد جو ہے نا ان کو اس حوالے سے شک ہوا کہ جناب کٹھی پڑھنی افضل ہے یا پھر جو ہے علیحدہ پڑھنی افضل ہے. 2 معاملات دونوں معاملات بہت ہی اونچے ہیں. ایک تو ہے غزوہ تبوک کا معاملہ. ٹھیک ہے. غزوہ تبوک کے اندر یہ معاملہ ہوا کیونکہ بہت بڑا جو ہے وہ یہ غزوہ تھا یعنی بہت دور کے مقام کے اوپر جانا تھا. شام والی سائڈ پہ سرحدوں پہ جانا تھا. رومنز کے ساتھ یہ معاملہ چلتا تھا. ان سے لڑائی ہونی تھی. 30,000 کا لشکر تھا. حضرت علی بھی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے جب ان کو نبی علیہ السلام مدینے میں اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو حدیث منزلت بھی اسی موقع پہ فرمائی تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے اس سفر کے اندر اور اس سفر کا نام ہی جیش عسرہ ہے یا عسرت ہے یعنی تنگی والا اور بہت زیادہ مشکلات والا جو ہے وہ جیش یا پھر جنگ. تو اس سفر کے اندر نبی علیہ السلام نے لوگوں کی آسانی کے لیے معاملہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اثر کو اکٹھا کر کے پڑھایا. اسی طریقے سے مغرب عشاء کو دونوں کو جمع کر کے پڑھایا. اسی لیے سیرت کی کتابوں میں یا پھر ہماری جو کتابیں ہیں حدیث کی اس کے اندر یہ متفقہ طور پہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اوپر جو ہے نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کر کے پڑھایا کیونکہ یہ جیش عسرہ تھا یا تنگی والا یا بڑے لمبے سفر والا یہ غزوہ تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5-2 مہینے کے قریب جو ہے یہ معاملہ ہوا. اتنی گرمی کا سفر تھا جس کا غزوہ تبوک بھی جس کو کہتے ہیں جیش عسرہ بھی کہتے ہیں جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر بھی ہے. تو اس کے اندر غزوہ تبوک میں صحیح مسلم کا ریفرنس اگر لینا ہو کسی نے 5947 یا 706 کے اوپر یہ باقاعدہ اس کے اندر واضح طور پہ بیان ہے کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے نمازیں جو ہیں ظہر اثر اور مغرب عشاء اس کے اندر سفر کے موقع کے اوپر جمع کی. اب دوسرا موقع کب ہوا جب نمازیں جمع کی گئیں تو اس کے اندر صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر جہاں پہ حج کی احادیث کا بیان ہے اس کے اندر یہ پھر ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عرفات کے اندر ظہر اور عصر جو ہے ان دونوں نمازوں کو ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھا. یعنی دونوں نمازوں کی تکبیریں بھی علیحدہ کی گئیں ظہر عصر کی. ٹھیک ہے. لیکن پڑھا ہے کہ جمع کر کے پڑھا یعنی ظہر کو علیحدہ پڑھ کے دکھایا عصر کو علیحدہ کیا لیکن پڑھی سفر والی نماز. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیونکہ نبی علیہ السلام بڑے دور کے سفر سے آئے ہوئے تھے اور امت کی آسانی بھی یہاں پہ کرنی تھی تو ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھایا. پھر اسی طریقے سے جب یہاں عرفات سے چلے تو مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا. ٹھیک ہے. بہت لمبا سفر. آج آپ عرفات سے مزدلفہ پیدل جائیں ذرا آپ کے عقل ٹکانے آ جائے گی. ٹھیک ہے.
تو آپ پھر کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہم امت کے لیے بڑی آسانی کی کہ نمازیں جمع کر کے پڑھی. تو یہاں سے پھر امت کے لیے مسئلہ یہاں پہ بعد کے لوگوں کے اندر اکٹھا ہوا. شروع میں لوگوں نے میں اس طرح بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے پھر یہاں پہ اختلاف یہ کیا کہ جناب اگر نبی اسلام نے حج کے موقع کے اوپر یہ کام کیا اس سفر کے اندر، اور تبوک کے موقع پہ کیا، اور فلاں موقع پہ کیا، اور بھی موقع کئی لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے نمازیں ہم ہمیشہ جمع کر کے پڑھیں گے. لیکن جب ہم صحابہ کی طرف دیکھیں، اہل بیت کی طرف دیکھیں، اور اہل بیت میں سب سے بڑے امام مولا علی علیہ السلام، ان کی طرف، ان کی ناز البلاغہ کی طرف دیکھیں، ان کے آرڈرز دیکھیں کہ انہوں نے کس ٹائم پہ لوگوں کو نماز اسٹیبلش کرنے کا مکتوب لکھا یا آرڈرز دیے اپنے گورنروں کے نام، تو پتہ ہی چلتا ہے پانچوں وقت کی نمازوں کا علیحدہ وقت ہے، ان کو علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کام ہو، آپ کی نماز رہ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو، آپ نے سفر میں جانا ہو، تو آپ ظہر کے ٹائم پہ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کی پہلے نماز پڑھیں، فرض نماز صرف 4 رکھتے ہیں، ظہر کی پڑھ لیں اور 4 ہی عصر کی پڑھ لیں. آپ نے کہیں سفر پہ نکلنا ہے، آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے یا کوئی کام بھی، یا پھر آپ نے ابھی ظہر نہیں ہوئی اپنے گھر سے نکلے، تو سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ ہی ملتا ہے. ہم نے سیرت النبی کے اندر غزوہ تبوک کو جس وقت ہم کور کر رہے تھے تو ہم نے سیرت کی کتابوں سے یہ چیز ثابت کی تھی کہ نبی علیہ السلام جب سفر پر نکلتے تھے تو اس وقت یہ معاملہ کرتے تھے کہ اگر سورج ابھی اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ ظہر کا ٹائم داخل نہیں ہوا تو نکل رہے ہیں، تو دوسرے مقام پہ جا کے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے. اور مغرب اور عشاء کا بھی یہی کام تھا کہ اگر پہلے مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا اور ابھی سفر کے لیے نکلنے لگے ہیں کسی علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، تو پہلے مغرب کے ساتھ عشاء اکٹھی کر لی، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اگر نکل گئے ہیں اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو بعد میں کہیں پہنچے ہیں اور وہاں عشاء کا بھی ٹائم قریب ہے اور مغرب کا بھی، تو مغرب عشاء دونوں اکٹھی کر لی. تو ان روایات سے، ان سیرت کی کتابوں سے یا ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی کام ہو، کوئی شادی بیاہ کے اوپر جانا ہو، کوئی اور فلائٹ ہو، کوئی اور ایشو ہو، یا پھر آپ کو کوئی اور ایشو نہ بھی ہو، سوئے رہ گئے ہوں، یا آپ کو تھکے ہوئے ہیں، تو آپ نمازیں اس طریقے سے ظہر کو عصر کے ٹائم پہ، عصر کو ظہر کے ٹائم پہ جمع کر سکتے ہیں، یا مغرب کو عشاء کے ٹائم پہ، یا عشاء کو مغرب کے ٹائم پہ جمع کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی دونوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر اہل سنت کے بہت بڑے لوگوں کا عمل بھی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کو ویسے اس لیے نہیں بتاتے کئی دفعہ کہ کئی لوگ اس کو ہلکا نہ لینا شروع کر دیں. تو اس وجہ سے اگر آپ اہل سنت کی کتابوں سے یہ چیز ثابت ہے، آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن علیحدہ علیحدہ پڑھنا جو ہے وہ زیادہ سنت کے قریب ہے، کیونکہ حضرت علی نے بھی اس کے اوپر مکتوب لکھ کے آرڈر لکھے اپنے گورنرز کو، جس کا ہم ریفرنس آپ کو ناج البلاغہ سے پیش بھی کر سکتے ہیں، یا ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا. تو ان سب چیزوں سے پتہ چل گیا امت 5 نمازوں پہ جمع تھی، آج بھی جمع ہے، صرف ان کا مغرب عشاء ظہر اثر ان کو اکٹھا پڑھنا یا علیحدہ علیحدہ پڑھنا، اس کے اوپر اختلاف ہے. اور اس پہ اگر کوئی ہمیشہ جمع کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذمہ دار ہے، اگر کبھی جمع نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اس بات کا ذمہ دار ہے. بہرحال ہمارے نزدیک اگر ہم سے پرسنلی آپ پوچھتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے دونوں کی نمازیں بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نمازیں ہی 3 ہیں تو وہ پھر جہالت کا باعث بنے گا، اس کی وہ پکڑا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی نے کہا نمازیں 3 ہیں یا 3 ہی نمازوں کے اوقات ہیں، ان کے اوپر ہی وہ جمع رہے اور نمازیں علیحدہ علیحدہ کی بجائے صرف اور صرف اسی معاملے کے اوپر، یا جمع علیحدہ کی بجائے صرف 3 وقتوں کے اوپر ہی پکا ہو جائے کہ بھائی ہے ہی نمازیں 3. تو امت کے اندر کبھی کسی کا یہ فتویٰ نہیں رہا کہ نمازیں 3 ہیں. نمازیں ہمیشہ سے ہم امت کے اوپر، نبی علیہ السلام نے جس وقت امت کو چھوڑا تو اس وقت 5 نمازیں ہمیں دے کے گئے. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.